الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچی بات کہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے کا جو حکم فرماتا ہے وہ خوف و ڈر ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرتے ہوئے دنیا کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کیوں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم سے ڈرتے رہو؟ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی غضب کرتا ہے، بلکہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں اور جو حقوق ہمیں پر عائد ہوتے ہیں، جو حق ہمیں پر عائد ہوتے ہیں، جو فریضے ہمیں پر عائد ہوتے ہیں، ان فریضوں کو ہم انجام دیتے رہیں اور ان فریضوں کو دوسروں تک پہنچاتے بھی رہیں، اور چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جان کے اعتبار سے ہو، چاہے اپنے بیوی بچوں کے اعتبار سے ہو، چاہے والدین کے اعتبار سے ہو، بھائی بہن رشتہ داروں کے اعتبار سے ہو، ان کو ہم ان کے حقوق ادا کرتے رہے۔ کب تک کہ جب تک کہ ہمارے ایمان کو کوئی نقصان اور خطرہ نہ ہو، ہماری آخرت پر کوئی فرق نہ پڑے۔ دنیا جائے تو جائے، اس سے مطلب نہیں، لیکن آخرت پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے کہ ہم سے ڈرتے رہو تاکہ ہم تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہی سے ڈرنا اس لیے ہے کہ وہی ہمارا خالق اور مالک، اور وہی ہمارا معبود، وہی الہ ہے، وہی رب العالمین ہے۔ اسی کے قبضے قدرت میں زندگی اور موت کا دار و مدار ہے، اور اسی کی ساری سلطنت ہے۔ چوتھے پارے میں فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اور تمام ملک اسی کا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ جب اسی کا ملک ہے تو پھر وَلَهُ الْحَمْدُ تعریف بھی اسی کی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے جو تمام عالم کا چلانے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا، کھلانے والا، پالنے والا، تمام تعریف اسی کے لیے۔ لہ الحمد اسی کی تعریف۔